बिल्डिंग क्लैप्स हुई है। कितने बेड्स हैं अभी आपके पास? 640 के पहले बेड थे, 200-225 के करीब हो रह गए। 80 करोड़ की रीवैम्पिंग हुई, क्या वाकई 80 करोड़ लगा है? 80 करोड़ में एक बेड का भी इजाफा ना, 80 करोड़ आपने लगाया तो कम से कम 200, 400, 500 बेड का इजाफा हुआ होता। पर इतनी शानदार बिल्डिंग हो, अगर बंदा को आए आपके पास बेड अवेलेबल ना हो, उसने आपकी शानदार बिल्डिंग का अचार डालना, उसने क्या करना है? लेबर रूम के अंदर हम ओपीडीज करवा रहे हैं, वहां पे बैठने की गुंजाइश है 10 बंदों की, और वहां 25 मरीज बैठे होते हैं चेक करवाने के लिए। वो बेचारे भी मजबूर हैं, देखने वाले भी मजबूर हैं, लेकिन अब क्या किया जाए? बड़े मिनिस्टर्स और गुजरात के डीसी साहब को होश है उन मरीजों का? जिला इंतजामिया हो चाहे पंजाब हुकूमत हो जी, आप लाहौर में रेफर कर दें या गुजरांवाला में। जब आपका कोई बंदा इंजर्ड आया या बीमार आया तो आप उसको कहेंगे जी हमारे पास बेड नहीं है, आप इसको गुजरांवाला या लाहौर ले जाएं, तो वो आपके पास क्वेश्चन तो करेगा कि आपका टीचिंग हॉस्पिटल यहाँ आप बैठे हुए आराम से, और मुझे आप कह रहे हो गाड़ी लेके 10,000 20,000 का किराया भर के मैं लाहौर चला जाऊँ, मेरे पास नहीं है पैसे। 2009 का बना नवाज शरीफ मेडिकल कॉलेज, आज 2024 है, साथ एक अटैच टीचिंग हॉस्पिटल बनना था, वो आज दिन तक नहीं बन सका। इससे गुजरात की आवाम को रिलीफ मिलना था। आज ही GFC रिप्लेसमेंट ऑफर से ये पुराना पंखा बदलवाएं और घर ले आए रियायती कीमत पर GFC 30 वॉट्स इन्वर्टर फैन, जिसकी नई ब्रशलेस DC इन्वर्टर टेक्नोलॉजी 70% तक बिजली बचाती है। GFC, बेहतरीन पर यकीन। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज़ और मैं हूं गुजरात से अब्दुल सलाम मिर्जा। नाज़रीन, गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल मेजर अजीज भट्टी शहीद अस्पताल में मौजूद हूं। 32 लाख की आबादी वाला शहर गुजरात, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 200 मरीज सिर्फ ज़ेरे इलाज हो सकते हैं। मेरे साथ सीनियर डॉक्टर मौजूद है, डॉक्टर सऊद अफजल हैं, साबिक सदर हैं PMA के, उनसे जानते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कितने बेड्स हैं अभी आपके पास? बिल्डिंग क्लैप्स हुई है उसके बाद अभी जो हमारे पास फंक्शनल बेड हैं वो तो तकरीबन 230 के करीब बनते हैं। इतने बड़ी आबादी के ज़िला में और इकलौता ये टीचिंग हॉस्पिटल है आपके गुजरात को, आपके जेलम को, आपके मंडी बाउद्दीन को, यानी गुजरांवाला से आप निकले और पिंडी तक, इस पूरे रास्ते में एक टीचिंग हॉस्पिटल आता है और ये तमाम आबादी को एंटरटेन करता है यहाँ पे। और उसके लिए जो 640 के पहले बेड थे, अब उसको प्लस माइनस करके 200-225 के करीब हो रह गए जो इस वक्त वर्किंग में है। इसी 100-200 में हमारी तमाम एमरजेंसी है, वो जो ट्रामा सेंटर है वो इंक्लूड हो रहा है। ट्रामा में कितने बेड्स हैं? जो ऑर्थोपेडिक है वहाँ पे कितने बेड्स हैं? और बाकी टोटल बेड्स आके बचते कितने हैं? जिन वार्ड्स में 20-15 बेड्स की कैपेसिटी थी वहाँ पे 25 किए गए हैं, 28 किए गए थी, जो भी हमारे एड अपॉन हो सकते थे। ट्रामा हमारा मैक्सिमम एंटरटेन कर सकता है 100 बेड्स की कैपेसिटी को। जो ट्रामा सेंटर है उसमें हमारा चूंकि ICU भी वहाँ पे है, हमारी इमरजेंसी तमाम वहाँ पे और ऊपर वार्ड्स भी हैं। उसके बाद यहाँ हम जौहरलाई ब्लॉक में बैठे हैं तो यहाँ पे भी हमारा तकरीबन इतना कैपेसिटी 50 बेड की यहाँ मौजूद है। यहाँ पे हमारी न्यूरो सर्जरी और सारी चल रही है। जो पुरानी इमरजेंसी है वहाँ पे हमने बच्चा वार्ड को मैनेज किया हुआ है और दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको। जो पुराना लेबर रूम है वहाँ पे हमारी तमाम सारी OPD हो रही है, चूँकि आउटडोर वाला ब्लॉक भी तमाम बंद है अभी, उसको कोशिश की जा रही है कि जल्द अज जल्द उसको ओपन किया जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें मुंसलिक हैं बिल्डिंग डिपार्टमेंट से कि वो कब कब जैसे जैसे रिवैम्पिंग का प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा तो वो क्लियरेंस देते जाएंगे और उसके बाद वो बिल्डिंग ओपन होती जाएगी। ये बिल्डिंग क्लैप्स हुई, डॉक्टर्स पहले यहाँ पर अजीज भट्टी आते थे तो कहते थे लाहौर ले जाओ, अब यहाँ कहा जा रहा है इसको गुजरांवाला ले जाओ। यहाँ से सिर्फ डॉक्टर इसीलिए बैठे हुए हैं ये चीज कहने के लिए लाहौर ले जाओ। तो आप मिसाल के तौर पे ये ले लें कि आप एक आर्मी का ऑफिसर है, जो चाहे वो जनरल है, कर्नल है या मेजर है, आप उसको बॉर्डर पे भेज दें और उसको बोलें कि आपके पास ना कोई गन है, ना कोई आपके पास तोप है, ना कोई कुछ है, जाके दुश्मन को मार के आओ, तो सिर्फ करेज हौसले और नारे से तो दुश्मन को नहीं उसने मारना ना, उसके लिए उसको इक्विपमेंट चाहिए। अब ये छत गिरने का वाकया हुआ है तो छत गिरने के वाकये के बाद हमारा जो प्रॉब्लम ये हुआ है कि हमारी बेड कैपेसिटी बहुत शॉर्ट हो गई है। अगर कोई एडमिशन प्रोलॉन्ग है, हमारे पास अगर जगह मौजूद नहीं है तो जाहिर है हमने किसी सरकारी हॉस्पिटल में करना है, तो वो नियरेस्ट गुजरांवाला है। गुजरांवाला खुद से ही आउट ऑफ कैपेसिटी है और कहने को तो बहुत आसान है, चाहे वो जिला इंतजामिया हो चाहे पंजाब हुकूमत हो जी, आप लाहौर में रेफर कर दें या गुजरांवाला में। जब आपका कोई बंदा इंजर्ड आया या बीमार आया तो आप उसको कहेंगे जी हमारे पास बेड नहीं है, आप इसको गुजरांवाला या लाहौर ले जाएं, तो वो आपके पास क्वेश्चन तो करेगा कि आपका टीचिंग हॉस्पिटल यहाँ आप बैठे हुए आराम से, और मुझे आप कह रहे हो गाड़ी लेके 10,000 20,000 का किराया भर के मैं लाहौर चला जाऊँ, मेरे पास नहीं है पैसे। 1122 की सहूलत देंगे तो फिर भी वो जाके कैसे रहेगा? किसी के लिए भी आसान नहीं है। वहाँ पे कोई मेरा
بہن بھائی چاچا ماما کوئی بھی ہو سکتا ہے وہاں پہ, کیونکہ جو مریض آ رہا ہوتا ہے وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جی ڈاکٹر مجھے کیا فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اگر اس کو بیڈ نہیں مل رہا تو اس کو ڈاکٹر قصوروار لگتا ہے, اگر اس کو میڈیسن نہیں مل رہی, ایکس ریز نہیں ہو رہے تو اس کو لگتا ہے کہ جی ڈاکٹر. جائز بات ہے اس کی, اسی لیے ہم انتظامیہ کے اوپر اس کے اوپر بار بار ایمفیسائز کرتے ہیں, ضلع انتظامیہ کے اوپر, حکومت پنجاب کے اوپر, کہ اس کو ہنگامی بنیادوں کے اوپر لیں. یہ پورے ڈویژن کا ایک سیٹ اپ ہے, ٹیچنگ ہاسپٹل ہے. 80 کروڑ کی ری ویمپنگ ہوئی, کیا واقعی 80 کروڑ لگا ہے؟ میں تو کسی کی نیت کے اوپر تو شک نہیں کر سکتا, میں تو صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ 80 کروڑ کا اتنا بڑا بجٹ, 1960-63 کی بنی ایک بلڈنگ, ایک پورشن 90s کا بنا ہوا, اس کو ریویمپ کرنے میں لگا ہے. میرے ماننے میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کو کہوں گا کہ اتنے میں لوگوں کو کیا بتاؤں گا کہ میں نے کتنے بیڈ بڑھائے, میں نے کتنی مشینیں خریدی, میں نے کتنے ڈاکٹرز, نرسز, پیرامیڈکس یا چیزیں بھرتی کی, میں نے کیا بہتر کیا کہ میں لوگوں کی سروسز کو بہتر کر سکوں. وہ تو میں نے زیرو کیا. پیسے جو لگے وہ لگانے میں تو لگانے والے ثابت کر دیں گے جی ہم نے لگا دیے. یہ ہمارے سامنے ہے. اس کا نٹ شل یہ ہے کہ 640 بیڈ کا ہاسپٹل 210, 215, 220 پہ آ گیا. اب آگے آپ خود اندازہ لگا لیں. گجرات میں پرائیویٹ ہاسپٹلز بھی ہیں, جن میں گجرات ہاسپٹل ہے, ڈاکٹر ہاسپٹل ہے, اکرام صاحب کا ہاسپٹل ہے. یہ 80 کروڑ پہ میں کیا یہ بھی ہاسپٹل بنے ہیں؟ 80 کروڑ پہ ہم نے ری ویمپنگ پہ لگا دیا, اس سے تو ایک نیا اچھا عالیشان ہاسپٹل بن نہیں تھا سکتا؟ 80 کروڑ ایک ہیوج اماؤنٹ. 80 کروڑ میں گجرات کا کوئی بھی سیٹ اپ, میرا نہیں خیال کہ وہ زمین بھی خرید کے ساری, یہاں پہ تو چلیں زمین آلریڈی موجود ہے نا, کہ سیٹ اپ کھڑا کرنے کے لیے 80 کروڑ کے بجٹ میں آپ ایک بیڈ کا بھی اضافہ نہ کریں. 80 کروڑ آپ نے لگایا تو کم از کم 200, 400, 500 بیڈ کا اضافہ ہوا ہوتا تاکہ لوگوں کو سہولیات میں کچھ بہتری محسوس ہوتی. کرٹکس کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صفائی نہیں ہونی چاہیے, ٹائلیں نہیں لگنی چاہیے, لائٹنگ نہیں لگنی چاہیے, پنکھے نہیں لگنے چاہیے, کہ سب کچھ ہونا چاہیے, لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو بیڈ کیپیسٹی بھی چاہیے. اگر اتنی شاندار بلڈنگ ہو, اگر بندہ کو آئے اس کو آپ ایڈمیشن اس کا نہ کر سکیں, آپ کے پاس بیڈ اویلیبل نہ ہو, اس نے آپ کی شاندار بلڈنگ کا چار ڈالنا, اس نے کیا کرنا ہے؟ جیسے یہ واقعہ ہوتا ہے, چھت کلیپ کرتی ہے تو لاہور سے منسٹرز بھی آ جاتے ہیں, ہمارے گجرات کے ڈپٹی کمشنر صاحب بھی جاگتے ہیں, وہ بھی وزٹ کرتے ہیں. اب مریض مشکلات میں ہے, کیا اب بھی وہ بڑے منسٹرز اور گجرات کے ڈی سی صاحب کو ہوش ہے ان مریضوں کا؟ دیکھیں یہ بھی آپ لوگوں کی مہربانی ہے, آپ لوگ اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں لوگوں کے اندر, تو یہ بات آج تک الائیو ہے. شاید اگر پرانے وقتوں میں چلے جائیں 20 سال پہلے یا 15 سال پہلے تو یہ بات شاید ایک سرخی بنتی, ایک اخبار میں لگتی اور ختم ہو گئی ہوتی. در حقیقت تو یہ ہے کہ چھت گرے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا اور اس کے اوپر کتنا ہنگامی بنیادوں کے اوپر کام ہو رہا ہے. اس کی بلڈنگ کو جو ڈسمینٹلنگ کرنی ہے مینول, وہ کتنی تیزی سے چل رہی ہے. جو بیڈ ہمارے پاس شارٹ ہوئے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کتنے لوگ آئے ہیں. جو ہمارا سیوریج کا کام چل رہا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیسے کام چل رہا ہے. گورنمنٹ کو جہاں پہ ڈیزاسٹر ہوا ہے تو صرف اتنا ہی نہیں ہوتا کہ آپ نے یہ کر لیا, 2 کو فارغ کر دیا, 4 کو رکھ لیا اور بس دیٹس اٹ, ختم بات. گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ہنگامی بنیادوں کے اوپر ان کے لوگ جو یہاں پہ علاج معالجے کے لیے, دیکھیں کتنی شدت کی صورتحال ہے گرمی کی, جہاں پہ بیڈ کیپیسٹی ہم نے کتنی کنجیشن کر کے کر لی ہوئی ہے, مینج کر رہے ہیں. مریض تو یہاں پر اب زیر علاج نہیں ہے, 200 کے قریب ہے. ڈاکٹرز پھر یہاں آپ کیا کر رہے ہیں؟ ڈاکٹرز کو بھی پھر ریسٹ دے دینی چاہیے تھی انہیں. پیشنٹ آپ کے جو وارڈز ہیں یا او پی ڈیز ہیں یا سارا ہے, اس کے اوپر تو کام سارا فل فلیج ہم کر رہے ہیں, لیکن ہم نے ان کو اکاموڈیٹ بھی تو کرنا ہے. اب ایک کمرے کے اندر ہم پارٹیشن کر کے لیبر روم کے اندر ہم او پی ڈیز کروا رہے ہیں 2 ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کی. وہاں پہ بیٹھنے کی گنجائش ہے 10 بندوں کی, اور وہاں 25 مریض بیٹھے ہوتے ہیں چیک کروانے کے لیے. وہ بیچارے بھی مجبور ہیں, دیکھنے والے بھی مجبور ہیں, لیکن اب کیا کیا جائے اس شدت کی صورتحال میں. عملہ تو اپنی اپنی جگہ پہ ہر جگہ پہ انگیج ہے کہ وہ کہاں کس کا کام لیا جا رہا ہے. ٹراما میں اگر سارا برڈن ٹراما میں شفٹ ہوا ہے تو سارے کا سارا فوکس جو ہے وہ ہاسپٹل ایڈمنسٹریشن نے, جو نئے ایم ایس صاحب آئے انہوں نے سارا فوکس ادھر شفٹ کر دیا کہ جی ٹراما کو زیادہ اچھا انٹرٹین کیا جائے, یہ کر رہے ہیں تو یہاں پہ زیادہ کیا جائے. سو کوشش تو کی جا رہی ہے اس چیز کو, لیکن لوگوں کی داد رسی کے لیے, مریضوں کی داد رسی کے لیے, ان کی بہتری کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم جلد از جلد, نہ کہ صرف یہ, میں ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ 2009 کا بنا نواز شریف میڈیکل کالج آج 2024 ہے, اس کے ساتھ اٹیچ ایک میڈیکل کالج کے ساتھ ایک اٹیچ ٹیچنگ ہاسپٹل بننا تھا, وہ آج دن تک نہیں بن سکا. یہ بھی بہت بڑا سوال ہے جس سے گجرات کی عوام کو ریلیف ملنا تھا, اس کو بھی بننا چاہیے, اس کے اوپر بھی پرائورٹیز لینی چاہیے گورنمنٹ. پاکستان میں جب تک جھنجھوڑا نہ جائے کسی چیز کو تو ہمارے سرکاری ادارے جاگتے نہیں ہیں. اب کب تک دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہاسپٹل فنکشنل ہوگا 500-600 بیڈ کی کیپیسٹی پہ دوبارہ؟ اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بنے بہت شدت والی, لیکن جیسے جیسے صورتحال جا رہے ہیں, یہاں سے بھی اگر کوئی سہولیات کم ملتی ہیں تو پھر اس کے بعد کلیشز ڈیولپ ہوتے ہیں. کلیشز ہوں گے ڈاکٹرز کے ساتھ تو پھر تنظیمیں آپ کو روڈ کے اوپر نظر آ جائیں گی, یا ہم پریس کانفرنس کر سکتے ہیں نا, اب کیا دھرنا دے کے کہیں بیٹھ جائیں. تو احکام بالا تک تو ہم اپنا میسج کنوے کرتے ہیں ہر لحاظ سے. اللہ نہ کرے کوئی ایسی صورتحال بنے کہ کوئی ایسا یہاں سے ڈاکٹر صاحب نے بڑی زیادتی کی, ہمارا مریض سیریس تھا, انہوں نے یہاں رکھا
تھا نہیں, وہ گجرانوالہ جاتے ہوئے خدا نہ خاصا کسی کے ساتھ کوئی مس ایپ ہو گیا, اس کو آپ کور کریں گے, میں اس کو کاؤنٹر کروں گا, اور وہاں سے یہ دوبارہ ایک برننگ ایشو بنے گا. ہوش کے ناخن ہم سب کو, ضلع انتظامیہ کو, حکومت پنجاب کو, ان سب کو لینے چاہیے, اور اس ہاسپٹل کو پراپر فل کیپیسٹی میں رن کرنے کے لیے سارے ریسورسز لگانے چاہیے. آپ نے سنا ڈاکٹر سعود افضل کی باتیں, انہوں نے بتایا کہ 600 بیڈ والا ہسپتال اس وقت 200 کی کیپیسٹی پہ آ گیا, جس میں ٹراما یعنی ایمرجنسی بھی ڈیل کر رہا ہے اور آرتھوپیڈک والا ملا کے ٹوٹل 200 ہے. ناظرین, ہمارے اعلیٰ حکام اور ضلع انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ مریضوں کی مشکلات میں آسانیاں کریں, ان کی مشکلات کو کم کریں.